إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین نے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں ہر اچھی صفت کو اپنانے پر زور دیا۔ جو بھی صفت ہمارے اخلاق کو، کردار کو بلند کر سکتی تھی، اس صفت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو صفت ہمیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، جس صفت سے اللہ رب العزت والجلال کی ناراضگی حاصل ہو سکتی تھی، ان صفات سے اور ان اخلاق سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ رب العزت والجلال کی جو گوناگون نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس میں ایک نعمت یہ زبان ہے جس سے ہم اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی
میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو. یہاں تقوی کو اللہ رب العزت والجلال نے اچھی بات سے جوڑ کر ایک ساتھ بیان کیا. یعنی تقوی کا تعلق ہماری زبان سے بھی ہے. جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہوگی تو زبان سے جو باتیں صادر ہوں گی، زبان سے جو باتیں نکلیں گی، وہ نہ تو اللہ رب العزت والجلال کو ناراض کرنے والی باتیں ہوں گی اور نہ تو بندوں کے لیے وہ باعث تکلیف ثابت ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. درست بات کیا ہے؟ جس بات میں جھوٹ نہ ہو. درست بات کیا ہے؟ جس بات میں ہیرا پھیری نہ ہو. درست بات کیا ہے؟ جس بات میں دوسروں کے دل آزاری نہ ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کا خوف اختیار کریں گے، درست بات اپنی زبان سے نکالیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پہ دو فائدہ کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کیا. جب زبان سے صحیح باتیں، سچی باتیں صادر ہوں گی تو اللہ رب العزت والجلال ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے گا. دوسری آیت دیکھیے، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہاں پر بھی تقوی کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچ بولیے، سچی گفتگو کیجیے، اپنے زبان کی حفاظت کیجیے، اور جب اس ساتھ دینے کا وقت آئے تو ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو لوگ سچے ہیں، جو اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں سچے ہیں، اپنے سارے اعمال میں سچے، ان کا ساتھ دیجیے. حالات کو دیکھ کر یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار نہ کیجیے کہ حالات ان کا ساتھ دینے کے لیے سازگار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈریے اور سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت اللہ رب العزت والجلال نے کن کے بارے میں نازل فرمائی تھی؟ وہ لوگ جن لوگوں نے سچ بولا اور سچ بول کر ایسی مصیبت میں گرفتار ہوئے کہ اس سچائی کی وجہ سے انہیں مکمل طور سے سماج میں بائیکاٹ کر دیا گیا. صرف سماج میں بائیکاٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ اپنی بیویوں کو بھی ان کے گھر بھیج دو، ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. میں کسی اور کی نہیں بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو 3 صحابہ اکرام غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیحین کی حدیث ہے، انہی کی زبانی سنیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. مسلمان اور صحابہ اکرام نکلنے لگے. وہ وقت میرے لیے ایسا تھا کہ اس سے زیادہ میرے باغ میں کبھی پھل نہیں تھا، اس سے زیادہ میرا باغ کبھی پھلوں سے لدا ہوا نہیں تھا. کہتے میں نے یہ سوچا کہ ابھی مسلمان نکل رہے ہیں، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نکل رہے ہیں، ہم بھی عنقریب ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر ہم بھی مسلمانوں کا ساتھ حاصل کر لیں گے. کہتے یہی اسی سوچ میں تھا کہ اتنا وقت گزر گیا کہ اب مسلمانوں کا ساتھ پکڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. کہتے اس کے بعد جب میں باہر نکلتا میں دیکھتا کہ سارے لوگ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ معذور تھے
یا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق تھا، یا جو بیمار تھے، ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو جنگ میں نہ نکلا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا تو میں افسردہ ہو جاتا، میں غمگین ہو جاتا۔ اس کے بعد اس ایسی کیفیت میں شیطان میرے دل میں یہ ڈالتا کہ یہ کوئی خوف اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے، صحابہ اکرام واپس آئیں گے، تو آپ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر بیان کر دینا، عذر بیان کر کر اپنی جان کو چھڑا لینا۔ کہتے ہیں کہ یہی کیفیت میرے دل میں تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سنا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ سنتا ہوں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرے دل سے یہ کیفیت ختم ہو گئی کہ میں جھوٹ بولوں گا۔ کہا کہ اب جو بھی ہوگا میں سچ بولوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بات بیان کروں گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیوں میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، منافقین اپنی عادت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیتے ہیں، طرح طرح کے عذر بیان کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ان کے ظاہر کو قبول کر، ان کے ظاہر کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تمہارا کیا معاملہ تھا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا معاملہ کچھ نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اتنی زبانی قوت دی ہے، مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی فصاحت و بلاغت نصیب کی ہے کہ میں اپنی زبان سے اسے قائل کر دیتا، سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا۔ لیکن مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر میں آج آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو آپ کی تائید 7 آسمانوں کے اوپر وحی سے ہوتی ہے اور اللہ رب العزت والجلال سچ کے بارے میں آپ کو خبر دے دے گا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے کوئی عذر بیان نہیں کروں گا، بلکہ جو بات ہے میں وہی کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ سستی میں میں جنگ سے پیچھے رہ گیا۔ منافقین کی یہ عادت تھی کہ منافقین جب بھی ایسا موقع آتا تھا، ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ ہوتا تھا۔ ان کے دل میں اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، رسول کے لیے نفرت ہوتی تھی، لیکن زبان سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا کوئی مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بھی منافقین نے اپنی عادت کے مطابق اپنی چرب زبانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طرح طرح کا عذر پیش کیا۔ جب حضرت کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم اذا صدق حتی یقضی اللہ فیک، کہ اب جب تم نے سچ بولا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی بات چیت، کسی طرح کا تعلق نہ رکھا جائے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، میں دیکھتا ہوں سارے لوگ مجھ سے بیزار ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اتنی مصیبت مول لینے کی ضرورت کیا تھی، اس منافقین کی طرح تم بھی جھوٹ بولتے، منافقین کی طرح تم بھی عذر پیش کر دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی عذر مان لیتے اور تمہیں معاف کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ ہاں 2 آدمی اور ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر مکمل طرح سے لوگوں نے عمل کیا۔ ہم لوگوں نے مکمل طور سے ہمارا بائیکاٹ کیا۔ میرے علاوہ جو 2 لوگ تھے وہ لوگ تھوڑا کمزور طبیعت کے تھے، گھروں میں بیٹھ کر روتے تھے، لیکن میں مسلمانوں کے بیچ میں نکلتا تھا، مسلمانوں کا سامنا کرتا، دیکھتا کہ لوگ میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کہتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا، جب میں سلام کرتا تو میں ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ کیا آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا کہ وہ نماز جب میں پڑھ رہا ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتے، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو وہ میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی اور 1-2 دن نہیں 40 دن ہو گیا، 40 دن ہو گیا اور اسی حالت میں زندگی گزرتی رہی۔ 40 دن کے بعد یہ بھی اعلان آ گیا کہ اب اپنی بیویوں کو بھی خود سے جدا کر دو۔ اللہ رب العزت والجلال نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فضاقت علیہم الارض بما رحبت
زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی. یعنی پوری سارے لوگوں نے مکمل طور سے بائیکاٹ کیا، بیویوں کو بھی چھوڑنا پڑا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح 50 دن گزر گیا. 50ویں رات کے بعد جو صبح ہوئی، کہہ رہے میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک پہاڑ سے ایک آواز آتی ہے، ایک شخص سے کی جو کہتا ہے کہ ابشر یا کعب. کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی، وہ آدمی کہتا ہے کہ ابشر یا کعب، اے کعب بشارت ہو تمہارے لیے. کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے یہ امید ہو گئی کہ اب یہ مصیبتوں کا بادل چھٹ جائے گا، اب یہ مصیبت ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں اس کے بعد لوگ میں جب دیکھتا ہوں تو لوگ جماعت در جماعت میری طرف آتے ہیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ ابشر یا کعب بخیر یوم منذ ولدتک امک، کہ بشارت ہو تمہیں اس دن کے لیے جو دن تمہارے زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، جس دن تو جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. یعنی تمہاری پیدائش کے بعد کا آج کا یہ دن سب سے عظیم اور سب سے بڑا دن ہے تمہاری زندگی میں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے. اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے بہتر دن تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اللہ کے شکر کے طور پر میرے پاس جو بھی مال ہے میں سارا مال اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امسک بعض مالک فإنہ خیر لک، بعض مالوں کو روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیبر کا جو مال ہے اس مال کے علاوہ میں سارا مال اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں. اس کے بعد جو محل شاہد ہے، جو ایک سچ بولنے والے کا جو نظریہ تھا، انہوں نے کیا سوچ کر سچ بولا تھا. کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے کے بعد کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انجانی اللہ بالصدق وکان من توبتی اللہ احدث الا صدقا ما بقیت، کہ میرے توبہ میں سے یہ تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میں نے سچ بولا ہے اور جب تک میری سانس باقی رہے گی، جب تک میری سانس چلتی رہے گی، میں کبھی آج کے بعد بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے کہ سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے جتنا بڑا احسان میرے اوپر کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے اوپر اتنا بڑا احسان کبھی ہوا ہے یا نہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، سچ کے لیے، سچ بولنے کے خاطر اتنی سارے مشکلات کو، وقتی مصیبتیں جو تھی ان مصیبتوں کو جھیلا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے بارے میں آسمان سے، 7 آسمانوں کے اوپر سے آیات نازل کی جو تا قیامت پڑھی جائے گی. اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے دل میں کفر کو چھپا کر زبان سے اسلام کا اظہار کیا، دل میں برائی کو چھپا کر زبان سے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جن کے دلوں میں نفاق تھا، اللہ رب العزت والجلال نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم، کہ یہ لوگ پلید ہیں، یہ لوگ نجس ہیں، یہ لوگ ناپاک ہیں، جن کے ظاہر و باطن میں فرق ہے. جو زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارے پاس عذر تھا، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیات نازل کی اور کہا کہ یہ لوگ نجس اور ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین یہ کفار سے بدتر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ ہوں گے. تو یہ جھوٹ، یہ منافقین کی صفت تھی. جھوٹوں کا ساتھ دینا یہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کا شیوا و طریقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ نیکوکاروں کے بارے میں، سچے لوگوں کے بارے میں جو آیات اور جو تعریف کی گئی وہ سنیے. اللہ نے فرمایا کہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور اللہ رب العزت والجلال ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ نے سورہ احزاب کے اندر بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا، اس میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ والصادقین والصادقات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما،
کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ، یہ برائی کی جڑ ہے۔ آدمی ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے اور برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور وہ جہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں رہتی ہے وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ سچائی فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ سچائی یہ نیکی کی راہ پر آپ کو لگا دیتا ہے۔ اگر آپ سچ بولیں گے آپ کے اعمال کو اللہ رب العزت والجلال درست کر دے گا، جو کہ اس کا وعدہ ہے، آپ کو سچائی کے راستے پر لگا دے گا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ایک آدمی سچ بولتا ہے، برابر سچ تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وعلیکم وإیاکم بالکذب، لوگوں جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ یہ جھوٹ یہ آپ کو برائی کی طرف لگا دے گا، اور یہ برائی آپ کو جہنم تک پہنچائے گی۔ وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ آدمی دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ اپنی چرب زبانی سے جھوٹ بول کر وہ اپنی شخصیت کو بلند کر لے گا، وہ لوگوں کے نظر میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بڑا علم والا ہے، وہ بڑا رتبے والا ہے، بڑا وقار ہے اس کا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کی قسم، ایسے آدمی سے اللہ رب العزت والجلال اس کے کلام کی وقار، اس کی شخصیت کی ہیبت، ان سارے چیزوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کے شخصیت میں کوئی وقار باقی نہیں رہتا۔ آج جب ہم نے جھوٹ کو اپنے زندگی کا ایک جزء لا ينفک بنا کے رکھا ہے، جھوٹ کو زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، ہم جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، کہنے کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، اور افسوس کے ساتھ اس میں صرف عوام الناس نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ جو علم و ہنر سے آراستہ ہے، جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ لوگ بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچاؤ، یہ منافقین کی صفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامت ہیں۔ نفاق اعتقادی کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یعنی آج نفاق اعتقادی کے دل میں کفر ہے، وہ آدمی اسلام کو ظاہر کرے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ نے بتلایا اپنے نبی کو، نبی نے بتلایا امت کو کہ یہ صفات یہ منافقین کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ منافقین کی پہلی علامت یہ کہ جب بھی زبان کھلے گی جھوٹ کے ساتھ کھلے گی، جب بھی زبان کھلے گی جھوٹ کے ساتھ کھلے گی۔ آدمی جھوٹ کو اس طرح اپنے زندگی میں عادت بنا لیتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا، جہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے قطعی طور سے اس بات کا علم ہے کہ اگر آدمی جھوٹ بولے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ جھوٹ بول کر اس کی شخصیت دنیا کے نظروں میں اونچی ہوگی، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور سچ بول کر وہ نیچے چلا جائے گا، ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جھوٹوں نے لوگوں کی سلطنت تک کو گرا دیا، جھوٹ اور جھوٹوں نے لوگوں کی سلطنت تک کو گرا دیا، یہ اتنی کبھی بیماری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب بھی وعدہ کرے گا کسی سے وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت سونپی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اور یہ لوگ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، یہ کس طرح جب جھوٹ کی عادت بنا لی جائے گی، اللہ رب العزت والجلال اس دن سارے لوگوں سے ایک ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں، ہم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی لفظ نکالتے ہیں، یہ لفظ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اور سارے الفاظ کا ہمارا سارا کالا چٹھا اللہ رب العزت والجلال کھولے گا، اور ہمیں سارے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا اگر ہم نے اپنی عادت کو نہیں سدھارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بتلایا صحابہ اکرام کو کہ آج کی رات میں نے یہ دیکھا
کہ ایک آدمی اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی اپنے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک آدمی ایک ایسا ہتھیار لے کر، ایک ایسا اوزار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس اوزار سے اس کا جبڑا پہلے ایک جسم کے ایک حصے پر، پھر اس کے بعد جسم کے دوسری طرف سے اس کے جبڑے کو گدی تک لے جاتا ہے کھینچ کر، اس کے بعد پھر اس کے ناک کو کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کو کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بتلایا، کہا کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ سبحان اللہ، تعجب کے ساتھ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ما ہؤلائی، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ناک کو کھینچ کر گدی تک لے جایا جا رہا ہے، ان کے جبڑے کو کھینچ کر گدی تک لے جایا جا رہا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ عذاب دینے والا جسم کے دوسرے حصے پر جاتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، اس کا یہ جبڑا صحیح ہو جاتا ہے اور اس طرف عذاب دیا جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح نکلتے اپنے گھروں سے جھوٹ گڑتے ہیں اور لوگوں میں جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، جھوٹ پیدا کرتے ہیں اور جھوٹ کو لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں۔ اور آج ان کا انجام کیا ہے؟ جب ان کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے فرشتے اس طرح عذاب دے رہے ہیں، ان کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ایسی صفت ہے جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کرنے والی ہے، لیکن اگر ہم سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے تو یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کی صفت علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی گئی کہ وہ سچے تھے۔ ادریس کی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بتلائی کہ وہ سچے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے تھے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، سچ بولنا، سچوں کا ساتھ دینا۔ ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، اس وقت آپ کے بارے میں یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ آپ کبھی ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ سے سچائی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنی۔ حضرت ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل نے اپنے دربار میں ان سے پوچھا کہ یہ نبی تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا گواہی دی تھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نبی ہمارے درمیان جن سے ہمارا لڑائی جھگڑا اختلاف ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ، کہ محمد ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تمہارے باپ دادے جو کہتے ہیں اس کو چھوڑو، جو دین اور جو شریعت ہے اس کو اپناؤ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان کب گواہی دے رہے ہیں؟ یہ اس وقت گواہی دے رہے ہیں جب آپ کے کٹر دشمن تھے۔ صفت تو سچائی، اچھائی تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ جب ایک بیوی کے پاس ایک شوہر پریشانی میں آتا ہے، بیوی اس کی خوبی بیان کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ اوصاف ہے، یہ صفات ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد آتے ہیں گھبراہٹ میں، پریشانی میں، تو کہتے ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر اتنے اوصاف ہیں، اس میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کس کی صفت تھی؟ یہ انبیاء کی صفت تھی، سچ بولنا، اور یہ ایسا درجہ ہے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا۔ علماء کہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نبوت کے بعد یہ صداقت، یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اور جو آدمی سچ بولے گا اللہ رب العزت والجلال اس کو حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے سورہ احزاب میں منافقین اور مومنین کا موازنہ کیا، منافقین کی باتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد مومنین کا تذکرہ کیا۔ منافقین کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، جب مشکل کا وقت آتا ہے، خوف کا وقت آتا ہے، آنکھیں چکرانے لگتی ہے۔ جب خوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر لمبی لمبی ہانک مارتے ہیں۔ اور لیکن مومنین جو تھے، مومنین
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر کے دکھلایا، یعنی مومنین کی صفت یہ کہ وہ سچے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا تھے، میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر سے وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جس کا بڑا انہیں ملال تھا، اور وہ عہد و پیمان کرتے تھے اپنے آپ سے، وہ کہتے تھے کہ اگر لئن اشہدنا اللہ قتالا، اگر اللہ نے کسی اور قتال میں کسی اور غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو میں اللہ کے راہ میں بھرپور حصہ لوں گا، اللہ کے راہ میں قربانی پیش کروں گا۔ کہتے ہیں غزوہ احد کا موقع پیش آیا، بڑے بڑے لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی میدان احد میں۔ سعد بن معاذ نے پوچھا کہ الی این، کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انس بن نضر کہتے ہیں کہ واہا لاجد ریح الجنۃ من دون الاحد، کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ سے کہتے ہیں مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، میدان کارزار میں دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں شہادت ملتی ہے، اور شہادت ایسی کہ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ہم لوگ ان کے وفات کے بعد ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ وفات کے بعد ان کے جسم پر کم و بیش تلوار اور نیزوں کے 80 سے زائد نشانات تھے، اور ہم نے انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے چچا انس بن نضر اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، اس کو سچ کر دکھائے۔ یہ سچ، یہ مومنین کی اور مسلمانوں کی صفت تھی۔ کہتے ہیں یہ آیت میرے چچا کے بارے میں نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال، کہ مومنین ایسے ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ یہ سچائی، یہ مومنین کی، مسلمانوں کی صفت تھی، اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے انہیں ایسی موت نصیب فرمائی، شہادت کی موت نصیب فرمائی، اس لیے کہ اپنے وعدے میں، اپنی باتوں میں وہ سچے تھے، اپنی باتوں میں وہ سچے تھے۔ سچ کی بنیاد پر جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے بہترین دنیا میں بھی زندگی نصیب فرمائی، اور آخری وقت بھی بہترین نصیب فرمائے، جو تا قیامت جس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور جو ہمارے لیے یہ عبرت و نصیحت کا سامان ہوگا کہ سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ ہمارے شخصیت کو دنیا اور آخرت میں ہماری ذات کو رسوا اور ذلیل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے، ہمیں جھوٹ بولنے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ایک صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں کر دے، جو ہمارے دلوں میں ہو وہی ہمارے زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دلوں پر جاری کر دے۔ بار الہ میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ بار الہ میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ والداعی الی رضوانہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.